سیرت طیبہ حضرت سامنے چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1 سال پہلے اس سے شروع ہوا تھا، اور گزشتہ کل کہاں تک پہنچے تھے؟ آنسر آپ یہی کہہ رہے ہیں بدل بتا رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اقبا کی بیعت ہوئی تھی کہ محمد کو لے جا رہے ہو تو تمام عالم کی مخالفت درمیان میں بات تو درمیان میں بات آئی تو آپ نے کہی تھی کہ جی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے کی کسان سے پتہ چل جائے گا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی اچھی طریقے سے گزری۔ شادی کو رمین پاک کو رقم پہ مل گیا، ہو گیا، حضرت نے سن لیا۔ 40 سال کے بعد 42 سال 43 سال کی عمر میں ہوئی اور رسول مدثر نازل ہوئی، اور ذکر کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیوٹی سپرد کر دی گئی کہ اب آپ کو رسول کو بنا دیا گیا تھا، اب آپ کو رسول کی ڈیوٹی سنبھالنے کام کیجیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منزل رشید کا طلب نبی مسجد لوگوں کو بلایا، یہ بھی ہو گیا تھا، سمجھ میں۔ پھر اس کے بعد شعب ابی طالب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے سارے کافروں نے مل کر گویا اتحاد اور اتفاق کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم اور بنو مطلب ان میں جو ہے ان کے ساتھ ان سب کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ چنانچہ 3 سال تک بائیکاٹ کر دیا گیا۔ پھر کیا لگا پورا بائیکاٹ 3 سال تک کھانا پینا سب چیز بند کر دیا گیا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جو کاغذ لکھا گیا تھا اس کاغذ میں اللہ کے جو کچھ لکھا تھا وہ سب پھروں نے صاف کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو بتایا، ابو طالب نے ابو جہل وغیرہ کو بتایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شعب ابو طالب میں جو قید بندی تھی، نظر بندی تھی، وہ نظر بندی ختم ہوئی۔ نظر بندی ختم ہونے کے تقریباً 6 مہینے بعد، 6 مہینے یا 8 مہینے ہوئے، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اور اس انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوشش کی وہ میں نے اس شکل بتایا تھا۔ اور میں پھر اس کے بعد اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرا سہارا جو تھا وہ بیوی کا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی 3 دن کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ویسے دیکھنے جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک میں یہ 50واں سال ہے، اور نبوت کے بعد یہ کیا ہے 10واں سال ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ اس وقت مکہ کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے وہ تو سارے کے سارے، چاہے رشتہ دار ہو چاہے رشتہ دار نہ ہو، وہ سارے کے سارے میرے مخالف ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی، کوئی میرا ساتھ دینے والا مل جائے تو بہت اچھا ہو جائے، تو میں کام اچھی طریقے سے کر سکوں۔ یہ سمجھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر کے لیے نکلے اور طائف گئے۔ اور طائف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد سے تشریف لے گئے تھے اس میں طائف والوں نے آپ حضرات کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی برا معاملہ کیا، بلکہ طائف کے جتنے اوباش تھے ان سارے اوباشوں کو پیچھے لگا دیا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرے۔ اور یہ طائف کا پورا قصہ بھی گزشتہ کل تمہارے سامنے آ گیا تھا، جس کا خلاصے کے طور پر میں نے بتایا تھا
کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں کوئی سخت سے سخت دن آیا ہو، آپ بتائیں وہ کون سا دن ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ طائف کا جو دن تھا وہ میرے لیے بہت زیادہ سخت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دی گئی۔ اس کے باوجود میں نے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے، جبل کا پہاڑ کا فرشتہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں پہاڑ دیے ہیں، آپ فرمائیں کہ ابھی میں دونوں پہاڑ کو ملا دوں، اب یہ سارا صاف ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا تھا کہ نہیں، یہ اگر ایمان نہیں لاتے تو کوئی بات نہیں، ان کی اولاد ایمان لائے گی، یہ بھی ختم ہو گیا، سمجھ میں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ اب مکہ میں تو میرا کوئی سہارا ہے نہیں، لیکن مکہ کے بعد قرب و جوار میں طائف تھا، طائف میں بھی میرا کوئی سہارا نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے کام کرتے رہے۔ یہاں تک ہوا تھا، اس میں درمیان میں وہ آ گیا تھا کہ وہ بدر وغیرہ واقعہ، لیکن یہاں تک پہنچے تھے۔ تو یہ عمر کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شاید 10 سال 50 سال ہوئی ہے، 10 سال عام الحزن 10واں سال ہے، سمجھ میں آیا؟ اور پھر ایک آدھ سال آگے ہو تو 51 سال ہوگی، پھر 51 52 53، یہ 3 سال ہے۔ اس 3 سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لوگ آتے تھے، حج کے لیے آتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں بھی جا کر دعوت پیش کرتے تھے۔ پہلے سال 6 آدمی نے، دوسرا سال 12 آدمیوں نے، اور تیسرے سال عقبہ میں عقبہ مینا کے گھاٹی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اوس اور خزرج کے جو آدمی آئے تھے، ان کے 70 آدمیوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی، ایمان کی دعوت دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے کیا بھرپور مدد کرنے کا وعدہ دلایا۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ وعدہ کر کے لے تو جا رہے ہو، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ میں لے جا کر پھر محمد کو تم اکیلا چھوڑ دو۔ اس پر میں نے وہ واقعہ ذکر کیا تھا جو انہوں نے بدر کا بتا دیا۔ بہرحال تو ابھی تیسرے سال یہ بات ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں مکہ مکرمہ والوں نے قدر نہیں کی، اور قدر کرنے کی جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں اور تکلیفیں ہی بہت دی۔ اسلام جتنا پھیلنا چاہیے اتنا پھیلا نہیں، اس لیے کہ بڑے بڑے جو روسا تھے، سردار تھے، جیسے اپنے گاؤں میں ہوتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن گاؤں کے بڑے ہوتے ہیں، وہ اگر مخالف ہو جاتے ہیں تو ہم کچھ کام نہیں کر سکتے۔ تو اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام نہیں کر سکے، لیکن کام کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی بھی عطا کی، اور اسی کامیابی میں بتایا تھا کہ نینوا کے جنات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے، فجر کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سن کر وہ وہاں رک گئے، اور رک کر انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب یہ بن کر رکھا ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے، اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سب کے سب ایمان لے آئے، اور پھر انہوں نے اپنی قوم پر جا کر بھی کہا انا سمعنا قرآن عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو یہ ہے۔ اس طریقے سے یہ واقعہ بھی درمیان میں ہو گیا، سمجھ میں آ گیا۔ اب 3 واقعے ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ مدینہ والوں کے ساتھ طے ہوا تو اس وقت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خدمت کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے مدینہ منورہ بھیج دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلایا گیا کہ تمہاری بھی ہجرت کرنے کا وقت آنے والا ہے، اور اس جگہ پر ہجرت ہوگی، لیکن وہ مدینہ منورہ ہے
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوا. یہ ہے کہ ہجرت ہوگی لیکن ایسی جگہ پر ہوگی جہاں کھجور کے درخت بہت ہے، اور اس وقت میں کھجور کے درخت اور بھی دوسری جگہ کی طرف تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ ادھر کہیں ہوگی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بڑی تکلیفیں دی جا رہی تھی. جو تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر گزارش کرتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اجازت دی جائے، میں بھی ہجرت کروں. چنانچہ ایک مستقلاً قافلہ ملک ان کے حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی، جس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی تھے. یہ پہلا قافلہ گزرا تھا. اور پھر اس کے بعد وہاں جو اس کا بادشاہ تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا. پھر اس کا انتقال ہوا، تو اس انتقال کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازہ کی نماز بھی پڑھی. یہ بھی شاید آ گیا تھا، نہیں بخاری میں آیا تھا. چل بخاری والے کتنے ہیں؟ بس یہ ہے بخاری والے. یہ مجلس میں نے مستقلاً شروع کی تھی بخاری والوں کے لیے اور دارالفتہ والوں کے لیے. دارالفتہ والے تو دکھائی دیتے ہیں لیکن بخاری والا بس یہی ہے کہ بیچارہ بڑا غصہ آتا ہے، لیکن کیا کریں، ہم کچھ کر تو سکتے نہیں. ایک شاعر کا شعر یاد آتا ہے، حضرت شیخ نے بھی ایک مرتبہ سنایا تھا. اس کا پہلا مصرع وہ ذرا ٹوٹ گیا، پورا یاد نہیں آ رہا. ہاں وہ تو ہے، لیکن اس کا آگے کا جملہ بتاؤ. جس کے مرے تھے وہ تو رہے وضو کرتے ہوئے، یہ تو دوسرا جملہ ہے، وہ پہلا والا. یعنی ہاں ہماری نماز جنازہ تو پڑھی غیروں نے، ہماری نماز جنازہ تو پڑھی غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے ہوئے. جن کے لیے مرے تھے کہ وہ نماز پڑھیں گے ہماری، وہ تو وضو کرتے ہوئے رہے. تو اس طریقے سے یہ حال ہے. غصہ آتا ہے لیکن اب کیا کریں، ہم کچھ کر نہیں سکتے. خیر بہرحال چلو وہاں بھی آیا، وہاں قصہ ہوا ہوگا. تو ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ والوں کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا جا رہا تھا. اب مدینہ منورہ والے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں کام نہیں کر سکتے، آپ ہمارے یہاں آئیے، ہم پورا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ رہ کر ہم دین کی نشر و اشاعت کا کام کریں گے. اور جیسا انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ انہوں نے پورا کر کے بتایا، جیسا گزشتہ کل میں نے بتایا تھا. سمجھ میں ادھر ایک تو یہ ہو رہا تھا، ادھر ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بظاہر کمزور پڑ گئے. اور اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے، لیکن طائف والوں نے بھی دجا دکھلا دی، کوئی ساتھ دینے کا واقعہ نہیں ہوا. سمجھ میں آ گیا. ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو قرآن پڑھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو قلب دیا تھا، بڑا حساس قلب دیا تھا، دل سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، تو تلاوت کرنے میں خود بھی روتے تھے اور دوسرے جو سنتے تھے ان کو بھی رلاتے تھے. سمجھ میں آئے نہیں. اور رات کو جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو کافروں کی عورتیں اور کافروں کے نوجوان بچے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سننے کے لیے کیا ہے، ابو بکر جس کمرے میں قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے وہاں باہر کھڑے ہو جاتے تھے سننے کے لیے. اب کافروں کا ڈر لگنے لگا کہ یہ ہماری عورتیں اور ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں سے نکل جائیں گے، اس لیے کہ یہ قرآن اتنے رغبت سے سنتے ہیں، قرآن ان کے اوپر اثر کرے گا. سمجھ میں آیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ستانا شروع کیا.
یعنی ستانے میں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، نہ ابوبکر کو چھوڑا، نہ کسی کو چھوڑا. سمجھ میں آیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارادہ کیا کہ چلو میں بھی ہجرت کر جاتا ہوں، اس لیے کہ یہاں رہ کر میں اللہ کی عبادت تو نہیں کر سکتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے ارادے سے نکلے تو راستے میں ایک دوسرا آدمی تھا کافر ابن دغنا نامی، وہ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گیا. ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ کہتے جا رہا ہوں، یہ میری قوم مجھے میرے اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتی، نماز نہیں پڑھنے دیتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز نہیں پڑھنے دیتے. ایک مرتبہ حرم میں نماز پڑھے تھے تو اوز لا کر رکھ دیا، جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی تھی. سمجھ میں آ گیا؟ بہرحال تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری قوم مجھے عبادت نہیں کرنے دیتی میرے اللہ کی، اس وجہ سے میں جاتا ہوں جہاں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا موقع مل جائے گا وہاں جاؤں گا. تو ابن دغنا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا اور یہ کہا کہ آپ جیسا آدمی جو ہمدرد ہے، قوم کا ہمدرد ہے، قوم کے ساتھ بھلائی چاہنے والا ہے، قوم کی خدمت کرنے والا ہے، اور جو صفت حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بتائی تھی کہ آپ میں یہ خصلت ہے، یہ خصلت ہے، یہ خصلت ہے، یہ خصلت ہے، اس وجہ سے میرا اندازہ یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ لم یخزیک اللہ، اللہ آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا یا اللہ تعالیٰ آپ کو غمگین نہیں کرے گا. وہی بیائی نے ہی ابن دغنا نے حضرت ابوبکر کی بتائی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اخلاق اور عادات کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر سمجھتے ہو تو نسبت اتحادی رکھتے تھے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی وہ ابوبکر کی عادت تھی. خیر بہرحال حضرت ابوبکر واپس آ گئے. ابن دغنا حرم میں گئے. یہ ان ساروں کا پارلیمنٹ حرم ہی تھی، وہ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے، ابو جہل ابو لہب وغیرہ سارے. اور جا کر انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے ایک بات سن لو، ابو بکر یہاں سے ہجرت کر رہا تھا، میں نے اس کو ہجرت کرنے سے منع کیا اس لیے کہ ایسا اچھا قوم کا ہمدرد آدمی ہمارے قوم میں سے اگر نکل جائے تو ہمارے نقصان دہ ہے. اس وجہ سے میں نے اس کو حمایت کی ہے اور میں نے اس کو پناہ دی ہے. آپ لوگوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر کو کوئی پریشان نہ کرے. اگر کسی نے ابو بکر کو پریشان کیا تو اس نے مجھے پریشان کیا اور میری حمایت کو توڑ دیا، میرے ساتھ لڑائی ہوگی اس کی. ابن دغنا بھی بڑا آدمی تھا اور وہ بھی جانتے تھے کہ ابو بکر اچھے آدمی ہے، اس لیے انہوں نے منظور کر لیا. لیکن پھر آہستہ سے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، تم نے ابو بکر کو حمایت کی ہے تو ہم تیار ہیں، لیکن ایک پرابلم ہے. کیا؟ کہ وہ رات کو قرآن پڑھتا ہے تو اس قرآن کو سننے کے لیے ہمارے بیوی بچے وہاں جاتے ہیں، ذرا ان کو کہہ دو کہ ظاہر میں کھلنے میں قرآن نہ پڑھے، اپنے گھر میں پڑھے. سمجھنا گیا؟ ابو بکر کو کہہ دیا گیا کہ چلو ٹھیک ہے. کچھ دن کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹھک ہی میں ایک جگہ پر مسجد بنا دی. جیسے اپنا ہمارے یہاں تو گھروں کا طرز الگ ہے، یو پی میں تم نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی گھر چاروں طرف سے بند ہوتا ہے پردے کی وجہ سے، اور آگے بیٹھک کا روم ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بیٹھک بنائی اور اس بیٹھک میں رات کو قرآن کی تلاوت شروع کی. اور بس حضرت ابوبکر کی تلاوت، ابوبکر کی تلاوت تھی. کافر عورتیں سب سننے کے آنا شروع ہو گئے اور ادھر حضرت ابوبکر قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور روتے چلے جا رہے ہیں. اور ان کے قرآن کو سن کر یہ کافر عورتیں اور بچے وہ بھی سنتے چلے جا رہے ہیں اور روتے چلے جا رہے ہیں. قرآن تو ہے ہی ایسی چیز، سمجھ میں آئے نہیں. اب وہ کافروں نے اعتراض کیا کہ دیکھو بھائی ہم نے تمہیں کہا تھا، پناہ دی تھی، لیکن یہ ہوا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو بھی احساس تو ہو گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احساس تو ہو گیا تھا۔ یہ 10 سے 13 سال کے درمیان 3 سال کے حالات ایک ساتھ چل رہے ہیں سب۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، مجھے بھی ہجرت کی اجازت ہونے والی ہے، لیکن چونکہ ابھی تک مجھے اجازت نہیں ہوئی، اس لیے میں بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جا سکتے تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ یاد کر لو، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ یاد ہے کہ نہیں؟ صرف اجازت، وہاں پر بھی ان کو اجازت نہیں ملی تھی اور انہوں نے سمجھ گیا کہ اب عذاب آ رہا ہے، وہ نکل گئے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا گیا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اجازت ہونے والی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر کہ مجھے اجازت ہونے والی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ پکڑ لیا۔ یہ ہوا کرتی ہے ہوشیاری، اچھا آپ کو بھی اجازت ہونے والی ہے تو کیا اس وقت میں آپ کا رفیق بن سکتا ہوں، میں آپ کا ساتھی بن سکتا ہوں؟ سمجھ میں نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، فرما لیا ٹھیک ہے۔ اب کب اجازت ہو کیا ہو تو معلوم نہیں، لیکن اتنی بات طے ہو گئی کہ اب جب بھی ہجرت ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی دیکھیے۔ ایسے میں اگر ہوگا کہ بھائی آپ بمبے جا رہے ہیں، میں ساتھ چلوں گا، کہ ہاں چلو گے، ٹھیک ہے، تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی گاڑی میں ہم بھی بیٹھ جائیں گے، اس میں ہمارا کیا جانے کا ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہمارا حال؟ تو آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں ضرور تمہاری شرکت ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ پھر دونوں سواری، دونوں گاڑیاں ابھی سے انتظام کرنا شروع کر دو۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی ابھی تو ہجرت میں جانے کی تاریخ وغیرہ کچھ نہیں، صرف سہارا مل گیا کہ ہم ساتھ میں جائیں گے۔ فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمدہ سے عمدہ 2 اونٹنیاں خریدی، جس کو اپنے الفاظ میں اگر کہو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمدہ سے عمدہ مرسیڈیز یا BMW خرید لی، سمجھنا۔ اور دونوں اونٹنیوں کو خرید کر جنگل میں بھیج دیا، کچھ کام نہیں لینا ابھی، اس کو خوب کھلاؤ اور پلاؤ۔ اور یہ اونٹ کے لیے ببول کی پتیاں، ببول کو کیا کہتے ہیں؟ ببول جانتے ہو کہ نہیں؟ باور، یاد آ گیا مجھے، باور کی پتیاں جو ہے بہت پسند ہیں، خوب اس کو کھلائی اور تیار کر لیا۔ کئی دنوں تک، کئی مہینے تک وہ کھا کر تیار ہوتی رہی۔ اب پھر اس کو یہیں چھوڑو، اس لیے کبھی ہجرت کو تو دیر ہے، ہجرت کا مسئلہ آنے والا ہے، وہ بڑی تفصیل کے ساتھ آئے گا، لیکن اس سے پہلا بھی 2-3 کام اور باقی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تیسری بیعت عقبہ، تیسری مرتبہ جو اخیری ہوئی، اس بیعت عقبہ میں مدینہ منورہ کے 72 آدمیوں نے بیعت بھی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت بھی دی، اور چپکے سارا کام طے ہو گیا۔ اور اس میں اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کس طرح ہوتا ہے۔ وہاں تو اصل مدینہ میں تو یہودیوں کا قبضہ تھا، یہودی بہت سارے تھے۔ عبداللہ ابن ابی یہ یہودیوں کا بڑا کیا یہ تھا، سردار جب بنا تھا، اور سارے مدینہ والے اس کو سردار بنانے کی کوشش کر رہے تھے، سمجھ میں؟ اتنے میں یہ معاملہ ہو گیا۔ انہوں نے اوس اور خزرج دونوں کے درمیان میں مخالفت تھی، 100 سال تک لڑائی ہوتی رہی، لیکن اسلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتحاد پیدا کر دیا، سمجھ میں؟ اسلام تفرقہ پیدا کرنے والا مذہب نہیں، سمجھ میں؟ اسلام متحد کرنے والا، ایک کرنے والا، متحد کرنے والا مذہب ہے۔ 100 سال کی لڑائی تھی، ان کی ختم ہو گئی۔
اور ختم ہونے میں اللہ نے کیا کمال کیا کہ یہ اوس اور خزرج کے دو پارٹیاں آئی ہوئی تھی، ان کے دل میں یہ بات ڈالا کہ دیکھو مدینہ والے، مدینہ میں جو یہودی ہیں وہ آئے ہوئے ہیں پہلے ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے آئے ہوئے تھے. میں نے پہلے بتایا تھا، تم یاد ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا نہیں کہ حضور صلی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت بڑا نبی آنے والا ہے، بہت یہ ہے، تو ہم پہلے ہی سے ان کی ملاقات کر لیں گے، پہلے ہی سے ہم مان لیں گے. اس وجہ سے وہ مدینہ میں آ کر رہ گئے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسرائیل میں نہ ہو کر بنو اسماعیل میں ہو گئے. یہ اپنا والا نہیں بس، سمجھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں چلے گئے، بنو اسرائیل میں ہوتے تو واہ. تو یہ یہودی کہا کرتے تھے نیا نبی آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر تم سب کو قتل کر دیں گے، تم سب پر حکومت کریں گے. وہ جیسے اسرائیلی کی عادت ہوتی ہے، وہ کہہ رہے تھے. یہ ان لوگوں نے سن رکھا تھا، اور جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو ان کے دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ دیکھو آخری نبی آنے والا ہے وہ یہی ہے. اگر یہودیوں کو پتہ چل گیا تو وہ تو انتظار میں ہیں، وہ تو جلدی سے اس سے بیعت ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، اور ہمارا کچمبر نکال دیں گے. اس سے پہلے ہی ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کی دشمنی کو کس طریقے سے پھرا دیا، اور پتہ بھی نہیں چلا کسی کو، اوس اور خزرج سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. اور پھر یہ مدینہ منورہ چلے گئے. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے، اسلام کی تعلیم کے لیے ان کو مدینہ منورہ بھیج رکھا تھا. انہوں نے جا کر تعلیم بھی کی، اور تعلیم کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ذہن بھی بنائے، جس کی وجہ سے بہت سارے حضرات کیا ہے اوس اور خزرج کے مسلمان ہو گئے. اب کہاں سے شروع کریں، کہاں سے چھوڑو کریں. یہ آخری 3 سال میں نے بتایا. 3 سال میں وہ طائف کا بھی مسئلہ پیش آیا، 3 سال میں مدینہ منورہ بھی مسئلہ پیش آیا، اور انہی 3 سال میں 10 میں تو حضرت ابو طالب کا انتقال ہو، عام الحزن ہے وہ. اب 11 اور 12 یہ 2 سال ہیں. 11 اور 12 یعنی نبوت کے 11 اور 12، سمجھ میں آنے؟ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ لو 51-52 سال، 51-52 سال نہیں ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، سمجھ میں آیا؟ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کا واقعہ ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو 50 نمازیں ہمیں ملی تھی، اور ہم تو 50 ہی پڑھ رہے ہیں یا 5 پڑھ رہے ہیں، 5 پڑھ رہے ہیں، 50 کا لے رہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ معراج سے پہلے تشریف لے گئی. حضرت ابو طالب معراج سے پہلے تشریف لے گئے. صحیح قول یہی ہے. ان کے علاوہ بھی بہت سارے اقوال ہیں، لیکن یہ صحیح قول ہے. میرا خیال سے آج شاید اسی قول کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں. پڑھو آگے کیا ہے. بسم اللہ لنڈا تو اسی میں نکل گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل 12 واقع معراج شریف میں، اور اس فصل کو بوجہ محتم بالشام ہونے کے ملقب بتنویر السراج فی لیلۃ المعراج حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے. اور حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے قلم اور بہت اچھے الفاظ کو استعمال کرنے کا ملکہ دیا ہے. بیان القرآن لکھا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہے. یہ کتاب لکھی ہے تو اس کتاب میں صرف معراج کے واقعے کو بہت اہم ہونے کی وجہ سے اس معراج کے واقعے کو ہے تو اس کتاب میں ہی، لیکن اس کا الگ عنوان دیا کہ اگر کوئی آدمی صرف معراج کے واقعے کو بیان کرنا چاہے، کوئی آدمی معراج کے واقعے کو چھپوانا چاہے تو اس طریقے سے چھپوا سکے، وہ ہی کہہ رہا ہے. جی. من جملہ کمالات نبویہ عظیمت الشان کے ایک واقعہ یہ ہے جو مکہ میں بقول زہری سن 5 ہجری نبوت کے بعد ہوا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ آپ حضرات سب جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. اب آپ لوگوں میں بہت اونچے پڑھے لکھے بھی ہوں گے شاید، اور جماعت اسلامی والے بھی ہوں گے.
اس کی پیشانی پر کوئی لکھا نہیں ہوتا، لیکن ہوتے ہیں جماعت اسلامی والے۔ ابھی ایک گامدی کر کے ایک آدمی ہے، جانتے ہوں گے آپ، سمجھ میں آیا نہیں؟ مستقلاً کوشش یہ کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پر معراج ہوئی ہے، جسمانی طور پر معراج ہوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدن کے ساتھ، جسم کے ساتھ نہیں گئے۔ اس کے اوپر پوری کوششیں کی جا رہی ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اور یہ ابھی سے نہیں، پہلے سے چل رہا ہے۔ علی گڑھ کا بانی جو تھا، سمجھ میں آیا نہیں، اس نے بھی اپنے زمانے میں اس قسم کے معجزات کو، جو کیا ہے، انگریز انکار کرتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس میں توجیہ کی ہے کہ پہاڑ ایسا لگا جیسے گرنے والا ہو، کوئی پہاڑ سر پر لا کر رکھا نہیں گیا۔ یہ بنو اسرائیل کی قصص وغیرہ میں ہے۔ تو یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، ابھی بھی چلتے ہیں۔ ابھی ان لوگ بخاری کی ایک روایت سے غلط استدلال کر رہے ہیں، وہ بخاری میں ہے، وہ آئے گا تو وہ بتائیں گے تمہیں۔ اس میں یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور معراج ہوئی، اور پھر آخر میں ہے، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اس سے اس پورے قصے کو خواب میں لے لیا ہے، حالانکہ عقل کی بات ہے، ذرا سوچ بتاؤں گا دلائل میں پھر بعد میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ تھا کہ معراج ہوئی ہے، وہ معراج جسم و جسمانیت کے ساتھ ہوئی یا صرف روحانیت یعنی خواب میں ہوئی۔ یہ سارے کے سارے خواب کے قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہوئی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ خواب میں نہیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم جسمانیات کے ساتھ ہوئی ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اگر خواب کے ساتھ ہوتی، معراج ہوئی اور رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھی آ گئے، اور آ کر صبح سویرے ابو جہل کو کہا کہ آج رات کو میں بیت المقدس بھی گیا اور ساتواں آسمان پر بھی گیا اور یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، آپ نے قصہ سنا ہوگا کہ نہیں؟ تو اس زمانے کے سارے لوگ، ان کو تو ایک بہت بڑا ہتھیار مل گیا کہ ایک ہی رات میں یہاں سے بیت المقدس جاؤ اور بیت المقدس سے آسمان پر جاؤ، آسمان میں بھی سب کچھ ہو اور پھر آ جاؤ۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج اتنا بڑا، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک، اتنا بڑا جھوٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ ابو بکر بھی اس جھوٹ کو سچ نہیں کر سکتا۔ ابو بکر بھی آج نہیں کہہ سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں، یہ تو سراسر جھوٹ ہے۔ ابو بکر کے پاس گئے، کہا کہ تم نے کچھ سنا، کیا ہوا؟ کہا کہ محمد تو راتوں رات بیت المقدس بھی گئے اور وہاں گئے اور وہاں گئے اور وہاں گئے۔ حضرت ابو بکر کو ابھی کچھ معلوم نہیں تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوتی، اس سے پہلے یہ چیزیں ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ محمد نے کہا ہے؟ کہا کہ ہاں محمد نے کہا ہے۔ کہتے ہیں محمد کی باتیں اس سے پہلے بھی ہم سنتے آئے ہیں کہ آسمان سے فرشتہ آتا ہے، قرآن نازل کرتا ہے اور یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ بھی تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ نہیں؟ ہم اس کو پہلے سے مانتے ہیں، اور اگر یہ محمد نے کہا ہے کہ مجھے آج معراج ہوئی ہے اور میں ساتوں آسمان کی سفر کر کے آیا ہوں، تو صحیح کہا ہے۔ اس تصدیق کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صدیقیت کا لقب مل گیا، تصدیق کرنے کی وجہ سے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کیا اس مقصد کو، تم لوگوں کو تو الحمدللہ ایمان کامل ہے، اس لیے کوئی نہیں، لیکن لوگوں کے تو ایمان بگاڑ رہے ہیں یہ لوگ، واٹس ایپ پر آ کر گامدی وغیرہ کے نام سے جو چل رہا ہے وہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم و جسمانیت کے ساتھ معراج ہوئی نہیں بلکہ روحانی معراج ہوئی ہے۔ معراج کا انکار نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں وہ معراج روحانی کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی آدمی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کا اگر انکار کرے تو قرآن پاک کا انکار ہے، نص قطعی کا انکار ہے۔ ہاں معراج جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے
اس وجہ سے اگر اس میں کوئی توجیہ کرے تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معراج ہوئی ہے وہ جسمانیت کے ساتھ ہوئی ہے. اگر خواب میں ہوئی ہوتی تو پھر لوگوں کو میں پریشانی کی کیا وجہ تھی؟ خواب میں آدمی بادشاہ بھی بنا ہوا دیکھتا ہے، خواب میں آدمی ساری دنیا میں ایک ہی رات میں لندن اور امریکہ ایک ساتھ میں گھوم کے چلا جاتا ہے. خواب میں دیکھتے ہیں کہ نہیں ہے؟ تو اس میں کوئی تعجب کی بات ہے؟ تو پھر ان کو تعجب ہوا وہ اسی پر تو ہوا کہ جسم جسمانیت کے ساتھ کس طریقے سے آ سکتے ہیں. ایک بات. پھر اس میں براق کا بھی ذکر آتا ہے، براق لایا گیا تھا. تو خواب میں اگر ہو تو پھر براق کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر براق کے بھی آدمی بہت کچھ چل لیتا ہے. ارے سمجھ میں آئے نہیں؟ اس لیے یہ ساری چیزیں غلط ہے. اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم و جسمانیت کے ساتھ، پورے بدن کے ساتھ، یہاں سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ براق کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، پہلے دوسرے آسمان پر، جس کی تفصیل آگے آئے گی. سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم و جسمانیت کے ساتھ ساتوں آسمان اور اوپر تک لے گئے. تیسری بات یہ ہے کہ جسم و جسمانیت کے ساتھ جائے گا، اب بھی تم جانتے ہو، بتاؤں گا. جسم و جسمانیت کے ساتھ جائے گا تو اس کو کیا ہے، قرۂ زمہریہ میں گزرنا پڑے گا، قرۂ ناریہ میں گزرنا پڑے گا، قرۂ ہوا میں گزرنا پڑے گا، اور یہ جسم برداشت نہیں کر سکتا. ہوائی جہاز میں ہم بیٹھتے ہیں 35,000 فٹ اوپر جاتا ہے، وہ صرف کتنا 35,000 فٹ. ہوائی جہاز جو جاتا ہے نا صرف 35,000 فٹ پر ہوتا ہے. لیکن 35,000 فٹ کے اندر میں بھی وہ اندر میں ہوائی جہاز کے اندر تو بالکل ہوا بالکل موافق ہوتی ہے، آکسیجن موافق ہوتا ہے، سردی گرمی سب موافق ہوتی ہے. لیکن باہر کے لیے جو بتاتے ہیں آؤٹ سائڈ 58 ڈگری آؤٹ سائڈ ٹھنڈک ہے. 5 یا 7 ڈگری میں تو برف گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو کتنا ٹھنڈا ہے. ویسے میں اگر کوئی باہر نکال لے تو ٹھنڈی میں مر جائے. پتا نہیں سمجھ میں آتا تم لوگوں کو. تو ارے یہاں ہندوستان کے تو لوگ کمال کے لوگ ہیں، اس کے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. سمجھ میں؟ ایئر انڈیا کے پہیے جانتے ہو کہ نہیں؟ وہ پلے اندر چلے جاتے ہیں. تو 2 سکھ ایئر انڈیا کے پہیے میں اندر گھس گئے. ظاہر بات ہے کہ وہ پہیے میں تو ہوا وغیرہ کچھ ہوتا نہیں، تو وہاں گئے تو وہ ٹھنڈے ہو گئے تھے. اور اتنی ساری ٹھنڈک ہوتی ہے. یہ کہتا ہے کہ آدمی جی نہیں سکتا، کیسے آپ جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا چلو تمہاری سے ہم قبول کرواتے ہیں. یہ راکٹ بنانا اللہ نے سکھلایا، اور راکٹ میں بیٹھ کر چاند تک گئے. ابھی آسمان تک بھی نہیں گئے، ابھی تو چاند نیچے ہے، چاند تک گئے کہ نہیں؟ تو کیا گئے؟ یہ انسان تھے کہ نہیں؟ پھر آیا کیسے پاس؟ وہ رشیا والا تو گھوم پھر کر واپس آیا تھا. امریکہ والا بھی کلنٹن کیا کہتے ہیں اسے، وہ بھی گھوم پھر کر آیا تھا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ جا رہے تھے تو تم کو ساری تیاری کر کے جانا پڑ رہا تھا. اگر تم کہیں جاؤ، تمہیں بلایا نہیں ہے تو تم کو ساری تیاری کر کے جانا پڑے گا. اور اگر تم کو کہیں کیا ہے جامعہ والوں نے دعوت دی ہو، سمجھ میں آیا، تو ساری ذمہ داری کس کی ہوگی؟ جامعہ والے کی ہوگی کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تو ساری ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پوری کر کے بتائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، لینے سے پہلے شک صدر ہوا کہ وہاں کے حالات کو، وہاں کی روشنی کو، وہاں کی نورانیت کو دیکھنا ہے. یہ ساری چیزیں بہرحال یہ سب غلط ہے. میں نے اس وجہ سے کہا کہ چونکہ واٹس ایپ میں تم لوگ بہت دیکھتے ہو، کہیں دماغ خراب نہ ہو جائے، اس لیے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے. اور معراج کی تفصیل آگے آ رہی ہے. کہاں تک پہنچے تھے؟ اب یہی من جملہ کمالات نبویہ عظیم الشان کے ایک واقعہ یہ ہے، اللہ جل جلالہ نے تمام انبیاءوں میں
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ رکھا ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ سمجھ میں آ گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے براہ راست گفتگو نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا اخلع نعلیک انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، اے موسیٰ تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اونچا درجہ دے دیا کہ اپنے یہاں آسمان پر بلایا اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی۔ سمجھ میں آ گیا؟ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، اور یہ معراج پر سارے کے سارے کفرہ، اس زمانے کے جتنے بھی تھے، وہ سارے کے سارے بڑے پریشان تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جھوٹ بولا ہے کہ جو سچ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے تو کہا گیا اب بیت المقدس ہو کر آئے، کہا گیا ہاں۔ اچھا بتاؤ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ یہ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے کہ نہیں؟ اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی خواب میں اگر تم آ کر کہے کہ میں رانی ایلزابیتھ کے محل میں بیٹھ کر آیا، تو کوئی اسے پوچھے گا کہ اس کے دروازے کتنے ہیں خواب میں؟ سمجھ میں آئے نہیں؟ تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دلالت کر رہی ہے کہ وہ سب سمجھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں تشریف لے گئے ہیں۔ اب اس میں اب یہ معراج کا قصہ انشاءاللہ کل کو آئے گا، لیکن درمیان میں ایک بات بتا دوں، اس معراج کے جملے میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، پھر وہ یہاں سے وہاں لائے، تفصیل آئے گی اس میں۔ تو بستر بھی گرم تھا اور واپس آئے تو بھی بستر گرم تھا۔ دروازہ بند کر کے جو زنجیر لگائی تھی وہ ہل رہی تھی، واپس آئے تو بھی ہل رہی تھی۔ یہ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایک مرتبہ یہاں سے ہم سورت جا رہے تھے، یا کوزوے پر سے گئے کسی دوست کے ساتھ، تو ایک جگہ پر جا کر روک دیا، آدھے گھنٹے روکے رہے ہم لوگ۔ بھائی کیوں؟ کہ وڈا پردھان کی سواری جانے والی ہے، اس لیے سب کو روک رکھا ہے۔ تو وڈا پردھان کی سواری کے لیے جب روک دیا جاتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے اللہ جل جلالہ و من والو سارے نظام کو تھوڑی دیر کے لیے روک دے تو اس میں کون سی مصیبت ہے؟ اس وجہ سے جب گئے سے وہاں سے آئے وہاں تک سارا نظام روک دیا گیا، اس لیے وہ جگہ بھی گرم کی گرم لگی اور وہ زنجیر بھی ہلتی کی ہلتی ہوئی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ روک سکتا ہے، اس میں کوئی روکنے کی بات نہیں۔ اپنا محبوب آ رہا ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس وجہ سے یہ جتنے بھی اعتراض کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج غلط ہے، صحیح، وہ غلطی پر وہ لوگ ہیں، ہم صحیح پر ہیں۔ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج فرمائی ہے۔ ہاں ایک بات دوسری بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے خواب میں بھی معراج فرمائی ہے، یعنی خواب میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے ہیں، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں بھی گئے ہیں، اور جنت کا بھی نظارہ کیا ہے، جہنم کا بھی نظارہ کیا ہے، لیکن خواب میں کیا ہے وہ۔ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور دوسرا ایک آدمی اس کے ہاتھ میں بہت بڑا پتھر ہے، اور وہ پتھر زور سے اس کے سر پہ مارتا ہے، اور سر پہ مارنے کی وجہ سے اس کا سر کا کچمبر ہو جاتا ہے اور پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے۔ پھر وہ پتھر لینے کے لیے جاتا ہے، پتھر لے کر آئے، اتنے میں کیا ہے اس کا سر بالکل صحیح ہو جاتا ہے، تو پھر دوبارہ مارتا ہے۔ فرشتے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا آگے چلو آگے چلو، پھر دوسری جگہ تیسری جگہ۔ تو یہ جو واقعے ہوئے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
کہ ایک حافظ قرآن تھا، وہ رات کو قرآن نہیں پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ یہ سارا خواب میں ہوا ہے۔ اس لیے روحانی معراج تو ہوئی ہے، لیکن روحانی معراج میں کوئی کمال نہیں۔ جیسے مثلا میں نے ابھی تمہیں مثال بیان کی کہ اگر تم خواب میں دیکھ لو کہ ملکہ الزبیتھ کے ساتھ تمہاری شادی ہو رہی ہے، بہت خوشی ہوگی، بہت مزہ بھی آئے گا، لیکن جب اٹھو گے تو مدرسے کے بستر پر ہی ہوں گے۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ حقیقت کچھ نہیں ہوتی، ایسا تو آدمی خواب میں تو جو چاہے دیکھ لے، لیکن یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے بلایا، اور اس سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک رات ہی رات لے گئے۔ اسرا کہتے ہیں رات ہی رات لے جانے کو، رات ہی رات میں لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ہے۔ بہرحال یہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے متعلق تفصیلات آ رہی ہے، مغرب کا وقت بھی ہو رہا ہے، اس وجہ سے اب کچھ کیا ہے ابھی تو شروع ہوا، ایک ہی لائن پڑھ لیں جلدی سے۔ جس کے راوی اتنے صحابی ہیں، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن یا عباس۔ معراج کی روایت کرنے والے بہت سارے صحابہ ہیں، یعنی صحابہ میں یہ بالکل مشہور ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم و جسمانیت کے ساتھ ہوئی ہے۔ یہ تو یہ لوگوں کو جو مخالفین اسلام ہیں ان کو یہ پسند نہیں آتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر جائے اور آسمان پر جا کر پھر دنیا میں آئے، اور یہ ان کو پسند ہے۔ بہرحال یہ ہوا ہے، اور ہوا ہے کب؟ 10ویں سال انتقال ہو گیا ابو طالب کا، 10ویں سال انتقال ہو گیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا، اس کے 1 سال بعد یا 2 سال بعد۔ وہ کون سی تاریخ وہ ابھی آگے کل آئے گا، اس کو پتہ چلے گا۔ جی حضرت ابی ابن کعب، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت جابر، حضرت بریدہ، حضرت سمرہ بن جندب، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت شداد بن اوس، حضرت صہیب، حضرت مالک بن صعصعہ، حضرت ابو امامہ، حضرت ابو ایوب، حضرت ابو ذر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہم مردوں میں سے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ام ہانی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن عورتوں میں سے، اور ان کے سوا اور بھی ہیں۔ اب بعض واقعات، یعنی یہ سب راوی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم و جسمانیت سے معراج کی روایت کرتے ہیں۔ یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، ایک آدمی ہو، 2 آدمی ہو، کتنے آدمی کے نام تمہارے سامنے آ گئے، اتنے کثرت کے ساتھ ایک ہی بات کے پر سب کے سب جھوٹ پر متفق ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جی واقعہ اول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا۔ اب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی شروعات ہو رہی ہے، کہاں سے ہوئی، کس طریقے سے ہوئی، اب اس کو یہی چھوڑ دو، انشاءاللہ آئندہ کل یہیں سے شروع کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں لیٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے کچھ معلوم نہیں تھا، رات کو لیٹے ہوئے تھے، کہاں لیٹے ہوئے تھے اس کی تفصیل کل آئے گی، اور پھر حضرت جبریل آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے کل کو انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔